تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابئی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ صابئی کون ہے؟ بہت سارے مفسرین نے الگ الگ اقوال فرمائے ہیں صابئی کے بارے میں۔ صابئین کون لوگ تھے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ صابئی وہ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ان کے دین کو مانتے تھے، کچھ ستارہ پرست اور ستاروں کو بھی اثر انداز سمجھتے تھے، وہ صابئی کہلائے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، صابئی وہ لوگ تھے جو مختلف ادیان سے اپنے اعتبار سے اچھی چیزوں کو جمع کرتے تھے، جنہوں نے مختلف مذاہب کی جو جو باتیں پسند آئی، نماز کہیں سے لے لی، وضو بھی لے لیا، اور ہندو وغیرہ سے گائے کا ناذبہ کرنا لے لیا، اور فلانی جگہ سے یہ لے لیا، اس کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، یہ آتش پرستوں کی ایک جماعت تھی، انہی سے بعد میں فارس کے آتش پرست اور یہ لوگ نکلے ہیں، اور ہندوؤں کی بھی بعض مذہبی لوگ یہ اسی سے صابئی سے نکلے ہیں۔ در حقیقت حتمی طور پر صابئی کے بارے میں جامع اور متیقن قسم کا قول نہیں ہے۔ بعد کے زمانوں میں صابئی اس کو کہتے تھے جو آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دے۔ مشرکین مکہ صابئی اس کو کہتے تھے جو ان کے مذہب کو چھوڑ کر، آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام اختیار کرتا ہے، کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، اس کو صابئی کہتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو یہود ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے یا صابئی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دین پر، وعمل صالحا ولہم اجرہم عند ربہم اور عمل کیا نیک، بس ان کے لیے بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت بڑی اہم ہے اور مشکلات القرآن میں سے ایک ہے۔ در حقیقت یہود کا ایک رد ہو رہا ہے۔ یہود سمجھتے تھے کہ ہم ہی سب سے اعلیٰ ہیں کیونکہ ہم پیغمبر زادے ہیں۔ یہود کا یہ گمان تھا کہ جو اعزازات اور اکرامات ہمارے لیے ہیں وہ دنیا میں اور کسی کے لیے نہیں ہیں، اور جو جنت ہمارے لیے بنی ہے وہ تو ہمارے لیے ہے۔ تو ایک بات تو فرما دی کہ جو بھی ایمان لائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اپنے زمانے میں، اور نیک اعمال کرے، اس کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں ہوگا، اور کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور اس کو غم نہیں ہوگا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایمان لائے کا مطلب ایک ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید کا جب قائل ہوگا تبھی بخشا جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مذہب انسان اختیار کر لے، نہ اس کی کسی قسم کی کامیابی ہوگی دنیا میں نہ آخرت میں، نہ ہی اس کے نیک اعمال قبول کیے جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل جو یہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم ہی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں اور ہم ہی سب سے معزز اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو فرمایا ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر
اور آخرت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا نیک اعمال کرے گا فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ ان کو بدلہ ملے گا اللہ رب العزت کے یہاں سے، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا آگے آنے والی زندگی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ غم ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا عہد اور پیمان اور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ بنی اسرائیل کے 70 افراد تو چلے گئے اور جا کر اللہ رب العزت کی آواز بھی براہ راست انہوں نے سنی اور سارا واقعہ ہوا، لیکن جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے ایک عجیب بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کام ہے عمل ہے تم کر سکو تو بہت اچھی بات ہے، جتنا تم سے ہو سکتا اتنا کر لو۔ تو قوم ویسی ڈھیلی ڈھالی تھی، اعمال کے اوپر ویسی مضبوط نہیں تھی، لہذا انہوں نے عہد شکنی شروع کر دی۔ پہلے تو یہ کتاب مانگتے رہے تھے، پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دین و شریعت کاملہ مانگتے رہے تھے، اور جب مل گئی تو انہوں نے نبذوا وراء ظہورہم بس پشت ڈال دیا اور کہا ہم نہیں مانتے، ہم تو نہیں کر سکتے ایسے احکامات پر عمل۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے کوہ طور کا ایک حصہ اٹھایا، اور ایک روایت میں آتی ہے آس پاس آگ لگی ہوئی تھی، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، اور پہاڑ ان کے سروں پہ رکھا، پوچھا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہو عمل کرو گے؟ ہاں نہ میں جواب دو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، میثاق مضبوط عہد و پیمان، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس کتاب کو جو میں نے دی ہے پوری قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد رکھو اس کو جو ان کے اندر ہے، اور نصیحت حاصل کرو اس سے تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں پہ دو باتیں عجیب ہوئی۔ پہلی بات ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ یہ تو زبردستی ایمان لایا جا رہا ہے، یہ تو زبردستی کی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات کا جواب یاد رکھیے، دین میں اکراہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے پر، دین قبول کرنے پر، مسلمان ہونے پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوگا۔ جس کا چاہتا ہے دل وہ چاہے تو ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لانا چاہے اور غیر مسلم رہنا چاہے تو اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ اسلام کے 3 اصول ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلے کی طرف جہاد کا حکم دے کر بھیجتے تو فرماتے کہ پہلے رکو، دیکھو وہاں سے فجر کی اذان کی آواز تو نہیں آ رہی۔ پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان جب کہیں لشکر کشی کریں گے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور جو مسلمان ہوگا اس کے حقوق وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے مسلمان کے ہیں، اور اس کی جان اور مال ویسے ہی محفوظ ہوگی جیسی کسی بھی اور مسلمان کی ہوتی ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر مسلمان نہیں ہوں گے لوگ تو دوسرا اصول ہے جزیہ دے دو، ٹھیک ہے تم اپنے مذہب پہ رہو،
اور اسلام کو جزیہ دو، کفر کا ٹیکس ادا کرو اور رہ سکتے ہو۔ اسلام دین کی دعوت دیتا ہے، سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ جو مسلمان نہ ہونا چاہے اپنی خوشی اور مرضی سے اس کو مجبور نہیں کرتا کہ مسلمان ہو، وہ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے جزیہ دے دے اور رہ سکتا ہے۔ اور جو دونوں باتوں کا نہ مانے، نہ مسلمان ہو نہ جزیہ دے، تو پھر تیسرا اصول ہے ہمارے ہاں قتال، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جنگ میں بھی ہمارے ہاں اصول ہیں۔ جنگ میں ہمارے ہاں عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں ماریں گے، بوڑھوں کو نہیں ماریں گے، لیکن وہ عورت، وہ بوڑھا جو جنگ میں شریک نہ ہو، اگر عورت لڑ رہی ہے ساتھ میں تو پھر ماری جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد ختم ہونے کے بعد دیکھا لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایک عورت کی لاش پڑی ہے۔ آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ عورتوں کو نہ قتل کیا جائے، اور عورت، بچہ، بوڑھا، اور بوڑھا ایسا جو ان کو جنگی طور پر کنٹرول کر رہا ہو، اگر وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تو منصوبے ان کو دے رہا ہو، ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھال رہا ہو، تو وہ بوڑھا پھر مارا جائے گا۔ اور چوتھی مذہبی لوگ، مذہبی طبقہ، ان کے پنڈت، ان کے راہب، ان کے پادری نہیں مارے جائیں گے۔ اسلام کے اندر جب جہاد ہوگا تو ان لوگوں کو نہیں ماریں گے۔ ماریں گے کس میں؟ ماریں گے ان لوگوں کو جو سامنے مد مقابل ہیں، عوام کو بھی نہیں ماریں گے۔